سرکار نے فرمایا اچھا تجھے احساس ہے تو نے گناہ کیا، اب تو اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو سن، اگر تیرا گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحیم و کریم ہے، وہ معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن وہ نوجوان تھا، خاموش نہیں ہوا، اور زیادہ رونے لگا۔ کہا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ کیا تجھے میں نے مژدہ نہیں بتا دیا، سنا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، تیرے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں اس کی مغفرت کے سمندر کے سامنے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دراصل میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تیرا گناہ بڑا ہے، کیا اللہ کے عرش سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، سرکار کا انداز کلام دیکھیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے، عرش الہی سے کیا تیرا گناہ بڑا ہے؟ تو اس نے ایک عرض کی یا رسول اللہ خدا کا عرش بہت بلند ہے لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا کیا اللہ کے مغفرت کے سمندر سے بھی زیادہ گہرا تیرا گناہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی مغفرت بے شمار ہے لیکن میرا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی ندامت دیکھیں، اس کی ندامت دیکھیں۔ پھر سرکار نے آخری تیسرا جملہ بولا کیا تو یہ جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے؟ کیا اس کی مغفرت کے سامنے تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں۔ تو پھر کیوں روتا ہے کہ سرکار نہیں، مغفرت کا سمندر اور اس کی مغفرت کے معاملات تو بہت اعلیٰ اور بالا ہیں، لیکن یا رسول اللہ گناہ واقعی بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تو اپنے گناہ نہیں بتائے گا تب تک تیرا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے یا رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بتا۔ تو اب اس نے ہمت باندھ کر کے اپنے گناہ کا اظہار کیا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی کچھ دن پہلے انصار قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی ختم ہو گئی، مر گئی، اور اس کے گھر والوں نے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ میں کفن چور اور میرا دل اس پہ آ گیا، اور میں قبرستان پہنچا، میں نے اس کی قبر کی مٹی ہٹائی، تختے ہٹائے، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنا ہی بڑا گناہگار صحیح، لیکن اتنا بڑا گناہ کسی کا نہیں ہوگا، ہے نہیں۔ اب سنیں اللہ کی مغفرت کے دریا کے بارے میں سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے یہ عرض کیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار اور چہرہ سرخ پڑ گیا، اور سرکار نے اس سے چہرہ موڑ لیا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ کے اسے دھکا دیا کہ تو جانتا نہیں کہ تجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا۔ رو رہا تھا اور تاتے باندھ کے رونے لگا، اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ایک ہی بارگاہ تھی، مسئلے کا حل نہیں، اب کہاں جائے، گھر نہیں گیا، جنگلات میں پہاڑوں پر نکل گیا، اور ایک پہاڑ پر جا کر کے وہاں اتنا رویا کہ 40 دن لگاتار روتا رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے توبہ کرتا رہا، اے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے، اے مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، معاف فرما دے، اے مولا تیرے نبی نے بھی دھتکار دیا، صحابہ نے بھی دھتکار دیا، اے مولا آخر میرا گناہ ہے، کیا تیری رحمت کا دریا کم پڑ گیا؟ اللہ اکبر۔ شکایتیں شکوے کیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہنا تھا نا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا،
حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ 40 دن پہلے جو شخص آیا تھا اس کے رونے کی وجہ سے، اس کے ندامت کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم آخر انسان ہیں۔ الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، انسان تو ہے ہی، اس سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن کامل مومن وہ ہے جو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لے، ہے نا؟ اور اللہ کو توبہ کرنے والے بندے سے زیادہ کوئی بندہ محبوب نہیں۔ او ہم تو ہم ہیں، عصیان اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا نبی جہاں پر گناہ کا تصور بھی کفر ہے، جس کی بارگاہ میں گناہ کا تصور بھی کفر ہے، وہ رسول اللہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ استغفار تعلیم امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ تو پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی اور حساب لے تم ہی اپنا حساب لے لو، تم ہی اپنا حساب کر لو اور دیکھ لو رات کی تاریکی میں کوئی آنے والا نہیں ہے، تمہیں چادر اوڑھ کے لیٹ جاتے ہو، نہ کوئی بشر، نہ سایہ بشر، تم وہاں پر گناہ کرتے ہو۔ گناہ کر کر کے ہمارے دل عاجز ہو گئے ہیں اور اس قدر کے سخت ہو گئے ہیں، ہمیں نہ نماز اور روزے نہ کسی نیکی کی پرواہ ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، آپ نے اکیلے میں تنہا میں اللہ اکبر کبیرہ تنہائی میں گناہ کیے ہیں، توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی فرما دے، معاف بھی فرما دے۔ ایک عورت مدینہ شریف کی تھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے زنا کر لیا ہے اور زنا کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، لہذا مجھے احساب سے گناہ ہوا، آپ مجھ پر شرعی حد نافذ فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والوں کو بلایا اور شرعی حکم صادر فرمایا کہ اس عورت کو لے کر جاؤ، پہلے یہ ڈیلیوری پوری کرے، وضع حمل کرے اور پھر اسے اجرائے حدود شرعی کے لیے واپس لے کر آئیں۔ اس کے گھر والے اسے لے گئے اور پھر جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا، بچے کی پیدائش کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرائے حد کے لیے فرمایا کہ اس کے کپڑے صحیح سے باندھ دو، اور اسے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور پھر رمی جمار کے ذریعے اس کی حد پوری کی گئی، جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے